حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک زمانے سے روافض کی طرف سے دہرائی جا رہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایک ہی سانس میں تین جھوٹ اور تہمتیں، جو مرزا منگول جہلمی کا عمومی مزاج بھی یہی ہے۔ تو ہم دشمنان صحابہ کے دشمن ہیں، وہ مرزا جہلمی منگول کی صورت میں ہو یا کسی اور رافضی کی صورت میں ہو۔ اب مرزا جی جواب دیں کہ کس بغض میں آ کر یا کن لوگوں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے آپ نے ہم پر ناسبیت کے جھنڈے بلند کرنے والی تہمت لگائی۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ چند مہینے پہلے ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی گستاخی کے حوالے سے ایک بات کا جواب دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مرزا جہلمی نے اس کا جواب اپلوڈ کیا اور اس کے ٹائٹل پہ عنوان دیا، وہابی مولوی کے مجھ پر 5 الزامات۔ جن 5 باتوں کو مرزا جہلمی نے 5 الزامات قرار دیے، ان کی پوری گفتگو میں اس کی تفصیل تو نہ مل سکی، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف اپنے بیانات میں جو زہر اگلتا ہے انہی باتوں کو اس نے پھر دہرایا۔ حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک زمانے سے روافض کی طرف سے دہرائی جا رہی ہیں، اور علماء اسلام نے تحریر و تقریر دونوں صورتوں میں اس کے جواب برابر دیے ہیں، اور خاص طور پہ مرزا جہلمی کو بھی علماء اہل الحدیث نے ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے اور بڑی تفصیل سے تسلی کروائی ہے۔ اور اب تو کچھ عرصے سے کچھ ایسے بھائی بھی جواب دے رہے ہیں جو باقاعدہ مدارس دینیہ سے فارغ تو نہیں، لیکن ان کے سینے حب صحابہ سے سرشار ہیں اور بڑی باریک بینی سے مرزا جہلمی کی خیانتیں، دھوکے اور کمزور ترین دلائل یا صحیح احادیث سے باطل ترین استدلالات کے جواب دے رہے ہیں۔ لیکن شاید مرزا منگول کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی ان باتوں کا کچھ جواب سنے، تو چلیں یوں ہی صحیح ایک بار ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں، شاید کہ اللہ مرزا کو ہدایت دے دے۔ مرزا نے جو 3 باتیں چھیڑیں وہ تقریباً 10 سے 12 موضوعات بنتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مختصر کلپس کی صورت میں اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق دیکھنے، حق پر چلنے، حق کی طرف دعوت دینے اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے تعصب سے محفوظ رکھے اور اس راستے پہ چلائے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ امت کو چلا کر گئے، امت تک بات پہنچا کر گئے۔ سب سے پہلے میں مرزا جہلمی اور اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، جو مرزا کی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کے اس پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو ہم غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ مرزا کی حقیقت اور اس کی گستاخیاں سامنے لانے کے لیے
علماء اسلام نے اس کے جو کلپس لگائے ہیں تو ان کلپس کو دیکھ کر اندھی تقلید کرنے والے جہلمی کی وہ کہتے کیا ہیں کہ جی آپ نے 2-2.5 گھنٹے کا بیان یا 1 گھنٹے کا بیان، اس میں سے صرف یہ 1 منٹ کا کلپ ڈھونڈا اور اس پہ اعتراض کیا، تو ہم ان اندھی تقلید کرنے والوں سے عرض کریں گے کہ مرزا جہلمی جب میرے یا دیگر لوگوں کے جواب دیتا ہے اور جو کلپس لگاتا ہے، کیا وہ ہماری پوری تقریر سناتا ہے یا چند منٹ کا، چند سیکنڈ کا پورے بیان میں سے ایک کلپ لے کر 1 منٹ یا 2 منٹ کا اس پہ من مانے تبصرے کرتا ہے؟ ہمارے پورے بیانات تو نہیں پیش کرتا۔ جب وہ ہمارے شارٹ کلپس لگا کر اپنی مرضی کی اس میں سے بات نکال کر اور فتوے لگاتا ہے، تو جب ہم اس کے شارٹ کلپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر آپ اعتراض یہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ نے مرزا جی کو چھٹی دی ہوئی ہے کہ اس کے دل میں جو آئے وہ کر گزرے، لیکن اگر اسی کے انداز میں اس کو جواب دیا جائے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے؟ تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ مرزا کو اور اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا منگول جہلمی نے میرے بارے میں اپنے بیان کا آغاز کرتے ہوئے مجھ پر ناحق ناسبیت کی تہمت لگاتے ہوئے جو کچھ کہا، آپ اس کا یہ پورا کلپ سن لیں۔ 11ویں منٹ کے بعد اس کی یہ گفتگو شروع ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے، اب آتے ہیں جی ہمارے جو وہابی مولانا صاحب، وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، اور زندہ ہو کر انہوں نے یعنی جسمانی طور پہ نہیں، مرے نہیں تھے وہ، ویڈیوز کے اعتبار سے زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے۔ یعنی سید توصیف راشدی وہابی حافظہ اللہ تعالی نکلے ہیں اتنے عرصے بعد ویڈیوز کی شکل میں، تو وہ اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ ناسبیت کا جھنڈا اٹھائیں اور وہی جھوٹے الزامات۔ اسے کہتے ہیں ایک ہی سانس میں 3 جھوٹ اور تہمتیں، جو مرزا منگول جہلمی کا عمومی مزاج بھی یہی ہے، اور اس کے ماننے والے، اس کی اندھی تقلید کرنے والے، وہ تو شاید اس منگول صاحب پر اور اس کی اس حرکت پر فخر کرتے ہوں کہ دیکھا جی ہمارے مرزا جہلمی کا کمال دیکھیں، 45 سیکنڈ میں 3 غلط بیانیے اور 3 الزامات لگا کے اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو بڑا خوش کیا۔ مرزا کو ماننے والے نازک مزاج، اور نازک مزاجی بھی وہ جو صرف ان کے اپنے مزاج کے خلاف بات آ جائے تو انہیں محسوس ہوتی ہے، وہ ذرا پیشگی نوٹ فرما لیں کہ ہم نے مرزا منگول کو منگول بطور طنز نہیں کہا، بلکہ مرزا جہلمی اپنے منگول ہونے پر بطور فخر اس کو بیان کر چکا ہے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب مرزا کی 3 غلط بیانیوں کی تفصیل بھی دیکھ لیں۔ پہلی غلط بیانی یہ کہ دوبارہ منظر عام پر آنے کی بات کی۔ اب آتے ہیں جی ہمارے جو وہابی مولانا صاحب، وہ بھی منظر عام پر دوبارہ آ گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، اور زندہ ہو کر انہوں نے یعنی جسمانی طور پہ نہیں، مرے نہیں تھے وہ، ویڈیوز کے اعتبار سے۔ حالانکہ ہم نے جب سے توحید و سنت کی دعوت کا کام شروع کیا، قبر پرستی کا رد کیا، گھوڑے کے پجاریوں، بتوں کے پجاریوں، پیروں کی اونٹنی کی قبر کا طواف کرنے والے، پیروں کے پتھروں کا طواف کرنے والے، ان کا جب سے ہم نے رد کیا تو اللہ کے فضل سے تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہماری زبان سے توحید و سنت کا یہ پیغام عام ہوتا رہے۔ موت بھی آئے تو اس حال میں کہ اہل شرک کے ہاتھوں شہادت کی موت پا کے اے اللہ تیری جنتوں کے مہمان بنے۔ سوشل میڈیا پر مسلسل ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں، کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب چینلز پہ جا کے چیک کر سکتا ہے۔ ہم کبھی بھی منظر عام سے غائب نہیں ہوئے، اور اگر مرزا جہلمی سچا ہے تو ثابت کرے۔ دوسری غلط بیانی مرزا جہلمی نے یہ کی کہ بجائے توحید پر کام کرنے کے، زندہ ہو کر بجائے توحید پہ کام کرنے کے،
ان کے اس بیان کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم نے توحید پر کام کرنے کی بجائے کچھ اور شروع کر دیا، حالانکہ یہ سری تہمت ہے، مرزا کا کھلا جھوٹ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلسل توحید باری تعالیٰ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات کا رد اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہماری کوششیں جاری و ساری ہیں۔ اگر مرزا جہلمی نے صرف بغض اور عداوت میں ہم پر توحید کا کام چھوڑ کر دوسرے چکر میں پڑنے کی تہمت نہیں لگائی تو ثبوتوں کے ساتھ یہ بات ریکارڈ پہ لائیں کہ ہم نے توحید باری تعالیٰ کی دعوت کا کام کب چھوڑا، اور اگر آپ ثابت نہ کر سکے اور انشاءاللہ کبھی نہیں کر سکیں گے تو اپنا ریکارڈ درست کر لیں تاکہ تہمتوں کے گناہ سے بچ سکیں۔ جب تک اللہ نے جان دی ہے اور جب تک اس جسم میں میری رگوں میں خون کا آخری قطرہ دوڑ رہا ہے اور آخری سانس چل رہی ہے تو اللہ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے توحید و سنت کا پرچار کرتے رہیں گے۔ اور مرزا جہلمی کے رافضی بھائی یاد رکھیں کہ توحید و سنت کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہم دشمنان صحابہ کی خبر لیتے رہیں گے۔ رافضیت مرزا کو اٹھا کر ہمارے سامنے کھڑا کرتی ہے تو ہم دشمنان صحابہ کے دشمن ہیں، وہ مرزا جہلمی منگول کی صورت میں ہو یا کسی اور رافضی کی صورت میں ہو۔ ہم جہاں توحید و سنت کی دعوت دیتے ہیں وہاں اس توحید و سنت کو اپنے سینے سے لگانے والی اہل ایمان کی پہلی جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے ایمان، ان کی عظمت کا دفاع اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ مرزا جہلمی نے تیسری غلط بیانی اور ایک عظیم تہمت ہمارے اوپر یہ لگائی کہ ہم نے ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا۔ ناسبیت کا جھنڈا اٹھا لیا انہوں نے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مرزا منگول اور اس کے فالوورز خود مرزا کی زبانی سن لیں کہ ناسبیت کہتے کس کو ہیں، ناسبیت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے اور افضل نہ مانے، نہیں، یہ ناسبیت کی تعریف نہیں ہے۔ ناسبیت ہے حضرت علی کی دشمنی کا نام، ان سے بغض رکھنے کا نام۔ آپ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے ہیں وہ حضرت علی سے دشمنی تو نہیں رکھتے، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں وہ۔ اس کلپ پر مرزا کی طرف سے جو عنوان دیا گیا وہ ہے ڈیفینیشن آف ناسبیت ڈن بائی انجینئر محمد علی مرزا۔ ناسبیت کی یہ تعریف، ناسبیت کا معنی و مفہوم جو مرزا علی جہلمی منگول نے ڈن کی ہوئی ہے، اب یہ اور اس کے سارے مددگار، معاون، رافضی اور قادیانی وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور ڈھونڈیں ہماری ایسی بات جسے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دشمنی اور ان سے بغض ثابت کر سکے۔ البتہ ہم اس تہمت اور اس جھوٹے بہتان کے عین برعکس الحمدللہ ایسی کئی چیزیں پیش کر سکتے ہیں جس سے ناسبیت کا اور ہم پر ناسبیت کی جھوٹی تہمت لگانے والوں کا پردہ فاش ہوتا ہے۔ ہماری ایک تقریر سے ایک حلولی رافضی کے رد میں بولا گیا ایک جملہ جسے آج کل مرزا منگول جہلمی اور اس کے فالوورز اچھال رہے ہیں، اسی تقریر کا یہ حصہ بھی ملاحظہ فرمائیں، اور نہیں تو کم از کم یہ تقریر تو مرزا نے سنی ہوگی یا جس خبر پرست نے اس پر اعتراض کیا تھا، اور ہم جوابی وضاحت بھی کر چکے کہ ہماری مراد کیا تھی۔ مرزا نے یہ اعتراض اسی سے اڑا لیا۔ اسی تقریر میں ہم نے مزید کیا بیان کیا، اس تقریر کا نام ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ ہماری اسی تقریر میں سیدنا علی کی شان میں جو گفتگو ہے ذرا آپ سنیے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں۔ اپنی اسی تقریر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان اقدس میں ہم نے یہ بھی عرض کیا،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के बारे में कहते हैं, कल उसको झंडा दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, रसूल मोहब्बत करता है। अली इंसान है, अली बंदा है, अली फातिमा का शौहर है, अली मोहम्मद का दामाद है, अली खलीफा राशिद है रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा। अली की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, लेकिन अली को अली मानते हैं, अली को इला नहीं मानते। अफसोस है कब्र परस्तों पर, राफजियों पर और उनके साथ साथ उनकी उगली हड्डियां चबाने वाले मिर्जा मंगोल पर, इसके फॉलोवर्स पर, कि आज से कोई 15 साल पुरानी तकरीर जिसमें हमने शान अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा बयान की और उनकी मोहब्बत को ईमान का जुज़ बताया, एन उसी तकरीर का एक मुजमल जुमला लेकर हम पर सैयदना अली की इहानत और गुस्ताखी का नाहक इल्जाम लगाते रहे। मिर्जा जी, ऐसी ही कटिंग्स काबिले मुजम्मत होती हैं और ऐसे शॉर्ट क्लिप्स निकाल कर नाहक तोहमतें लगाना बातिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा भी हमारे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा इस नाम पर मुस्तकिल तकरीरें यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। शान हसन रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा यूट्यूब पर मौजूद है। शान हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा यूट्यूब पर मौजूद है। अहले बैत की फजीलत यूट्यूब पर मौजूद है। और ये भी हमारी 10 साल पुरानी तकरीरें हैं, कोई आज की नहीं। और ज़िम्नन तो बहुत सारी तकरीरों में सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा की अज़मत, शान हम बयान कर चुके। अब मिर्जा जी जवाब दें कि किस बुग़्ज़ में आकर या किन लोगों के इशारों पर आपने हम पर नासबियत के झंडे बुलंद करने वाली तोहमत लगाई? क्या सिर्फ अपने उन राफ़दी भाइयों को खुश करने के लिए यह तोहमत लगाई जिनकी सफ़ों में आप नमाज पढ़ते हैं, जिनका नाहक दिफा करके उनके कमजोर गोलकीपर बने हुए हैं? क्योंकि हम उन राफ़दियों के शिर्क, उन राफ़दियों की अल्लाह की शान में वादे गुस्ताखियां, उन राफ़दियों की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज अहले ईमान की माओ की शान में वादे गुस्ताखियां और उन्हीं राफ़दियों की अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वाज़े गुस्ताखियों का पर्दा चाक किया है। और वो राफ़दी हमारे सामने दलाइल के मैदान में ठहर नहीं सकते। और कुरान और हदीस के मुहकम दलाइल से हमने उनके बातिल अकायद और अमाल का रद्द किया। तो उन राफ़दियों को खुश करने के लिए आपने हमारे ऊपर नासबियत की तोहमत लगाई। हमारे ऊपर यह तोहमत लगाकर आप राफ़दियों को खुश करना चाहते हैं तो खुशी से खुश करें। या फैन फॉलोइंग का चक्कर है, रेटिंग का चक्कर है, या फैन फॉलोइंग का चक्कर है और इसलिए आप अहले शिर्क को राज़ी करने के लिए एक अहले तौहीद के फर्जंद पर नासबियत का इल्जाम लगाते हैं। यह फैसला तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जरूर होगा कि यह इल्जाम लगाने में आप सच्चे थे या झूठे। हकीकत तो यह है कि आपकी यह तोहमत बिल्कुल बेदलील, बेसबूत और बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आले अली से हूं, औलादे अली से हूं, अहले बैत से हूं। और अहले बैत से सिर्फ नसबी रिश्ता नहीं है बल्कि ईमानी ताल्लुक भी है। क्योंकि, और ये जुमले हम बारहा कह चुके हैं अपनी तकरीरों में, कि सहाबा से भी मोहब्बत इसलिए कि वो रसूल के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत से भी मोहब्बत इसलिए कि वो रसूल के महबूब हैं। और हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी मोहब्बत पर हमारी मौत हो। हम बारहा अपनी तकरीरों में यह बात कर चुके कि नासबियत से भी बरात करते हैं, राफ़दियत से भी बरात करते हैं। न इनसे हमारा रिश्ता है न इनसे। हम तो मोहम्मद, आले मोहम्मद, अस्हाबे मोहम्मद से प्यार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हमारी मोहब्बतों के महवर हैं। अल्लाह की मोहब्बत के बाद रब की मखलूक में सबसे बढ़कर हमें प्यार है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब जो रसूलुल्लाह का प्यारा है वो हमारा प्यारा है, जो रसूलुल्लाह का रिश्तेदार है वो हमारा प्यारा है। आपकी आल भी हमारी प्यारी है और आपके असहाब भी हमारे प्यारे हैं। अहले सुन्नत पर नासबियत की तोहमत राफ़ज़ी तो लगाते चले आ रहे हैं। अली मिर्जा जहलमी मंगोल ने भी इन्हीं राफ़ज़ियों के फुटप्रिंट पे चलते हुए, इनकी पैरवी करते हुए मुझ पर यह तोहमत लगाई। लेकिन न बड़े और गुजरे हुए राफ़ज़ी ये साबित कर सके
اور نہ موجود اور آئندہ آنے والے رافضی یہ ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا منگول جہلمی یہ بات ثابت کر سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا علمی طور پر مقروض ہے۔ اب یہ مقروض صاحب نقد سودے کی بات کرتے ہیں، ذرا سنیے ان کی اس کلپ کو۔ چند ایک چیزیں انہوں نے نئی بیان کی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ادھار نہ رکھا جائے۔ چشم بدور بڑے نقد والے آگے، حالانکہ ان کے ایک ایک دھوکے کا بڑی تفصیل کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ جواب دے چکے ہیں، اور کبھی ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کا موقف سنیں، ان کے دلائل سنیں اور پھر ان دلائل کا جواب دے سکے۔ ارے جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے شیخ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، وہ خود چل کر مرزا جہلمی کے دروازے پر جہلم میں پہنچے، اور یہ اندر سے کیمروں میں بیٹھے دیکھنے والے مرزا صاحب، اس مرزا کو توفیق نہیں ہوئی کہ دروازہ کھول کے کہیں جی آئیں آمنے سامنے بیٹھ کے لائیو کیمرے پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ کنڈی لگا کے اندر بیٹھے رہے، باہر تشریف نہیں لائے۔ اور فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ وہ کچھ دیر تک ان کے دروازے پہ کھڑے رہے، اور ان کے کچھ شاگردوں نے مرزا صاحب سے فون پہ بھی رابطے کی کوششیں کی، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور اب آئے ہیں یہ سامنے اور باتیں کرتے ہیں نقد ادھار کی۔ مرزا صاحب یہ جو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح احادیث یا بعض ضعیف روایات کو حسن یا صحیح کہہ کر انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں تو صرف اس میں نمبر ہی صحیح ہوتے ہیں، باقی آپ کا دھوکہ، فریب اور فنکاری سے جسے آپ حدیث قرار دے رہے ہوتے ہیں وہ دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ عقل سے فارغ پارٹی، اگر واقعی آپ نقد والے ہیں تو شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ، آپ کے اعتراضات کا ان مشائخ نے جو جواب دیا ہے تو ہمت کیجئے اور اپنا پرانا علمی قرضہ اتار دیجئے۔ آپ اپنی ڈھٹائی سے اور اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھلے نہ مانیں کہ آپ علمی طور پہ مقروض ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ آپ علمی مقروض ہیں اور علمی طور پر بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور جب تک رافضیوں کے گول کیپر بنے رہیں گے ان قرضوں سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ رافضیوں کے گول سے نکلیے اور اہل سنت کے راستے پہ آئیے۔ ہم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے آپ کے لگائے گے جھوٹے الزامات اس کا جواب انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، اہل بیت کی عظمت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اپنے رب کی توحید کا پیغام زندگی کے آخری سانس تک دیتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔